بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقانیہ اول کے عزیز طلباء و طالبات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وبائی کیفیت میں بھی اور لاک ڈاؤن کی صورت میں بھی بہار اسٹیٹ مدرسہ ایجوکیشن بورڈ پٹنہ کی جانب سے آپ سب کے لیے آن لائن کلاسز کا اہتمام کیا گیا ہے، اور آپ کا آن لائن کلاس کئی روز سے چل رہا ہے، جیسا کہ آپ بخوبی واقف ہیں۔ آپ کو جو ہم کئی روز سے پڑھا رہے ہیں عزیز طلبہ، فقہ میں وہ مختصر القدوری ہے، اور آپ کا نصاب کتاب البیوع سے ہے۔ آج ہم لوگ پہنچے ہیں کتاب المضاربت پر۔ آج صاحب کتاب مضاربت کی شکلوں کو بیان کریں گے۔ سب سے پہلے تو مضاربت کی تعریف کریں گے، اور اس کے بعد مضاربت کی شرطوں کو بیان کریں گے، اور اس کے بعد بات آگے ہوگی۔ سب سے پہلے یہ سمجھیے عزیز طلبہ کہ مضاربت کا ثبوت حدیث سے بھی ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مضاربت کیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مضاربت ضرب سے مشتق ہے۔ اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اس کا معنی لغوی اعتبار سے آپ دیکھیں گے لغت کے اندر تو معنی ہوتا ہے زمین پر چلنا، سفر کرنا۔ چونکہ مضاربت کے اندر زمین میں سفر کیا جاتا ہے اور چل کر کے تجارت کر کے نفع کمایا جاتا ہے، اس لیے اس بے کو بے مضاربت کہا جاتا ہے۔ دوسری تعریف جو اس کی اصطلاحی تعریف ہے اور شرعی تعریف ہے، لغوی تعریف بھی میں نے آپ کے بورڈ پر لکھ دیا ہے عزیز طلبہ، لیکن میں نے لکھا لغوی تعریف سفر کرنا، اور اصطلاحی تعریف کیا ہوگی؟ ایک آدمی کی جانب سے مال ہوتا ہے اور دوسرے کی جانب سے کام ہوتا ہے، اور نفع میں دونوں شریک ہوتے ہیں۔ تو یہ اس کی اصطلاحی تعریف ہوا کہ ایک آدمی کی طرف سے روپیہ پیسہ ہوا کرتا ہے، اور دوسرے کا عمل ہوا کرتا ہے، کام ہوا کرتا ہے، محنت ہوا کرتا ہے، اور اس کے بعد جو محنت کر کے اس کے بعد آپس میں فائن ہو جاتا ہے کہ بھائی اتنا منافع ہم لیں گے۔ یہاں پر منافع میں شرکت ہوتی ہے، چنانچہ اتنا منافع ہوگا اتنا اس کے شرط کے مطابق آپس میں اس طرح سے بات ہوگی، اس کے مطابق دونوں آپس میں تقسیم کر لیں گے۔ اس طرح ایک بات اور سمجھیے کہ یہاں پر جو آدمی مال دیتا ہے، جس کا روپیہ لگا، مثال کے طور پر میں نے آپ کو 10,000 روپیہ دیا ہے اس طرح کہ آپ یہ 10,000 روپیہ لے لیے اور اس سے تجارت کیجیے، اور تجارت کرنے کے نتیجے میں جو نفع ہوگا اس میں سے ہم لوگ 50-50 لے لیں گے۔ چنانچہ 10,000 روپیہ آپ کو میں نے دیا، 1,000 روپیہ منافع ہوا، آپ نے مثال کے طور پر کچھ کاروبار کیا اس سے، تو 500 روپیہ آپ لیں گے، 500 روپیہ میں لے لوں گا۔ تو مجھے کہا جائے گا رب المال، مجھے کیا کہا جائے گا؟ رب المال، یعنی مال والا، اور آپ کو کہا جائے گا، یعنی جو آپ کیونکہ محنت کر رہے ہیں تو آپ کو مضارب کہا جائے گا، اور اس مال کو جو میں نے آپ کو دیا ہے بزنس کرنے کے لیے، تجارت کرنے کے لیے، اس کو مال مضاربت کہا جاتا ہے۔ اتنی بات ہو گئی کلیئر؟ اسی کو دیکھیں صاحب کتاب اپنی عبارت میں بیان کر رہے ہیں، اور سب سے پہلے مضاربت کی خود تعریف کر رہے ہیں۔ دیکھیں ان کی عبارت کیا ہے۔ المضاربت عقد علی الشرکۃ فی الربح، کرے مضاربت ایک ایسا عقد ہے جو شرکت کی بنیاد پر ہوتا ہے منافع کے اندر، یعنی منافع میں شرکت ہوا کرتی ہے۔ بمال من احد الشریکین وعمل من الاخر، کہ دو شریکوں میں سے ایک کی جانب سے مال کے بدلے اور دوسرے کی جانب سے کیا عمل کے بدلے، یعنی ایک آدمی کا مال ہوتا ہے اور ایک آدمی کا عمل ہوا کرتا ہے۔ بات ختم ہو گئی۔ اس کے بعد جو ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ یہاں سے مضاربت کی شرطوں کا بیان ہے۔ کیا ہے؟ وَلَا تَصِحُّ الْمُضَارَبَةُ إِلَّا بِالْمَالِ الَّذِي بَيَّنَّا أَنَّ الشِّرْكَ تَصِحُّ، کرے مضاربت انہی مالوں کے بدلے میں صحیح ہوتا ہے جو ہم نے بیان کر دیا ہے کتاب الشرکت کے اندر، جس سے صحیح ہے۔ کتاب الشرکت کے اندر بات آئے کہ جس طرح شرکت جو ہوتا ہے وہ درہم و دنانیر اور ایسے فلوس نافقہ، یعنی ایسے سکے جس کا شہر کے اندر جس کا رواج ہو، ایسے سکے سے بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس درہم و دنانیر کے ڈلے، ان سے بھی کیا شرکت ہونا کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح مضاربت کے اندر بھی مضاربت کی شرطوں میں سے یہ ہے کہ مضاربت ایسے مالوں کے ذریعے سے ہوگا جو کیا ہو، درہم و دنانیر ہو، یا ایسے سکے ہوں جو بالکل شہر کے اندر رائج ہوں۔ اس سے معلوم چلا کہ زمین جگہ یا سامان وغیرہ کے بدلے مضاربت درست نہیں ہے۔ اتنی بات آپ سمجھ گئے۔
اس کے بعد یہ تو شرط ہو گئی، دوسری شرط آپ بیان کر رہے ہیں ومن شرطها ان يكون الربح بينهما مشاعا لا يستحق احدهما منه دراهم مسماة۔ صاحب کتاب یہاں سے بیان کر رہے ہیں کہ یہ دونوں میں سے کوئی آدمی یہ کہہ دے کہ دیکھو جو نفع ہوگا اس میں سے تو ہم 20% پر لے لیں گے، اس کا 20% کٹے گا، اس کے بعد بچے گا 80%، 80% میں سے پھر ہم دونوں آپس میں 50-50 لے لیں گے۔ تو صاحب کتاب کر رہے ہیں کہ پہلے کوئی متعینہ نفع کو اپنے لیے فکس کر دینا کتنا ہم لیں گے، اور اس کے بعد اس میں برابر بانٹیں گے، یہ کرنا درست نہیں ہے۔ اسی کا ریا امین شرط یا اور اس کی مضاربت کی شرطوں میں سے یہ ہے کہ نفع ان دونوں کے درمیان مشترک ہو، نفع میں دونوں برابر شریک ہوگا۔ لا یستحق احدهما منه دراهم مسماة، کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک متعینہ درہم کا حقدار نہیں ہوگا۔ یعنی یہ نہیں کہا جائے گا بھائی 20 درہم تو ہم اس میں سے لے لیں گے، الگ کر لیں گے، اس کے بعد جو منافع بچے گا اس میں سے ہم لوگ 50-50 کر لیں گے، ایسا کرنا درست نہیں ہوگا، بلکہ تمام منافع کے اندر وہ دونوں برابر کے شریک ہوں گے، یعنی رب المال بھی اور مضارب بھی۔ یہ بات ختم ہو گئی۔ اس کے بعد صاحب کتاب کر رہے ہیں کہ جو جس مال سے مال مضاربت کیا جائے گا وہ مال مکمل رب المال مضارب کو سپرد کر دے مکمل طور پر۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ جب تک وہ مکمل اس کو سپرد نہیں کرے گا اس وقت تک وہ صحیح سے تجارت نہیں کر سکتا ہے، اس کو تجارت کرنے کی طرح کی رکاوٹ پیدا ہوگی۔ اس لیے یہ کہا گیا ہے کہ اس کے میں یہاں کہ ضروری ہے مضاربت کے اندر کہ مکمل طور پر رب المال مال کو یعنی مال مضاربت کو مضارب کے سپرد کر دے تاکہ وہ آرام سے جس طرح چاہے وہ خرید و فروخت کرے۔ اسی کو کہہ رہے ہیں یہ تیسری شرطوں میں سے یہ ہے کہ مال مضارب کو مکمل طور پر سپرد کیا جائے تاکہ وہ دل کھول کر تجارت کر سکے۔ ولا بد ان يكون المال مسلما الى المضارب، اور یہ بھی ضروری ہے کہ مال مکمل طور پر سپرد کیا جائے مضارب کو۔ ولا يدر رب المال فيه، اور اس میں مال والے کا کوئی قبضہ وغیرہ نہ ہو، مال والے کیا کوئی قبضہ وغیرہ نہ ہو۔ کیوں؟ اگر قبضہ وغیرہ اگر ابھی بھی مانیں گے مال والے کا تو مکمل طور پر وہ خرید و فروخت نہیں کر سکتا، تجارت نہیں کر سکتا ہے، تو بھائی مضاربت میں دقت ہوگی۔ اتنی بات صحیح ہو گئی۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ جب یہ بات ہو گئی اس طرح کی بات یہ شرط بھی پائی گئی اور مضاربت بھائی مضاربت منعقد ہو بھی گیا تو یہ کہہ رہے ہیں فَإِذَا صَحَّتِ الْمُضَارَبَةُ مُطْلَقًا، کہ جب دیکھیے عزیز طلبہ ایک بات اور یاد رکھیے کہ مضاربت کی دو قسمیں ہو جائیں گی آگے چل کے، ایک مضاربت مطلقہ ایک مضاربت مقیدہ۔ یہاں سے بات صاحب کتاب مضاربت مطلقہ کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ جب بات فائنل ہو گئی بے منعقد ہو گئی بے مضاربت ہو گیا فائنل ہو گیا سب بات، تو کہیں جب بے مضاربت مطلقاً ہو گیا تو اب مضارب کے لیے کیا جائز ہوگا کہ وہ اس مال سے کیا خرید و فروخت کرے، نفع کمائے، بزنس کرے، اور ضرورت پڑے گی مثال کے طور پر ایک آدمی پٹنے کے اندر رہ رہا ہے تو بزنس کرنے کے لیے سفر کرنی پڑے گی تو وہ دلی بھی جا سکتا ہے، ممبئی بھی جا سکتا ہے تجارت کرنے کے لیے تاکہ اور زیادہ نفع ہو سکتا ہے۔ ایک سامان پٹنے میں اس کی کم قیمت ہو لیکن وہی اسی سامان کو ہم دلی میں بیچتے ہیں تو زیادہ قیمت میں بیچیں گے، دلی کا بھی سفر یعنی کہیں کہ سفر کیا جا سکتا ہے اس سامان کو لے کر، اس مال کو لے کر۔ اور مال کو بذات بھی دیا جا سکتا ہے، اسی طرح مال کو وکیل بنایا جا سکتا ہے۔ اسی کو صاحب کتاب نے اپنی عبارت میں بیان کیا ہے کہ کوئی جب قید نہ ہو تجارت کے اندر مطلقاً رکھا گیا ہو تو اس مال کو لے کر سفر کرے، اس کو مال کو مضاعف پر دے، کسی کو وکیل بنا دے کہ بھائی یہ وکیل میں لو اور تم یہ مال کو فروخت کرو، تو اس طرح سے بھی کرنا ضرورت ہے کہ تجارت میں اور زیادہ نفع ہو۔ اسی کو کہا فَإِذَا صَحَّتِ الْمُضَارَبَةُ مُطْلَقًا، جب مضاربت مطلقاً صحیح ہو جائے تو مضارب کے لیے جائز ہے کہ وہ ان یشتری و یبیع، کہ وہ مال کو خرید و فروخت کرے، ویسافر، اور وہ سفر بھی کرے، کہیں جانا پڑے تجارت کے گھر سے تو جا بھی سکتا ہے تجارت کرنے کی گھر سے، ویبیع اور مال کو بذات پر بھی دے، ویوکل اور دوسرے کو موکل وغیرہ بھی بنا سکتا ہے، وکیل وغیرہ بنا سکتا ہے تاکہ زیادہ نفع بخش ہو۔ اس کے بعد صاحب کتاب کر رہے ہیں کہ وَلَيْسَ لَهُ أَن يَدْفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً إِلَّا أَن يَأْذَنَ رَبُّ الْمَالِ فِي ذَلِكَ أَن يَقُولَ لَهُ اعْمَلْ بِرَأْيِكَ۔ کہہ رہے ہیں کہ مضارب کے لیے جائز نہیں ہے کہ دے مال کو مضاربت پر، مگر یہ کہ اجازت دے دے مال والا اس سے، یا کہہ دے اس سے اپنی رائے کے مطابق کام کر۔ مال والے نے کسی کو مال مضاربت دیا کوئی مال تو اب مضارب اپنے اختیار سے کسی کو مضارب نہیں بنا سکتا ہے،
یعنی ایک صاحب نے یعنی میں نے آپ کو 10,000 روپے دیا کہ آپ کام کیجئے پھر نفع آپ تقسیم کر لیں، میں نے آپ کو دیا اور آپ نے بھی کسی تیسرے کو دے دیا، کسی اور آدمی کو دے دیا اس روپے کو کہ آپ مضاربت کرو، آپ مضاربت کرو اور اس سے نفع ہوگا تو پھر آپ اس سے لیں گے، پھر آپ اپنے لے کر کے پھر مجھے آپ دیں گے۔ کہنا یہ صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ ہو سکتا ہے کہ میں نے تو آپ کو دیا 10,000 روپے اس بنیاد پر کہ مجھے آپ پر اعتماد تھا، لیکن ہو سکتا ہے جس کو آپ نے دیا ہے مضاربت پر مال، ہم کو اس پر اعتماد نہ ہو، اس میں میرا نقصان ہو جائے گا۔ لیکن اگر میں یہ کہتا ہوں کہ جیسے معاملہ کرنا کرو یار، کوئی دقت کی بات نہیں ہے، جیسے آپ کو خرید و فروخت کرنا ہے کر دو، اپنے مطابق جیسے کرنا کرو، تب اگر ایسی میں نے اجازت دے دی ہے، عام اجازت دے دی ہے، تو اس شکل کے اندر آپ خود سے بھی مال کو خرید و فروخت کر سکتے ہیں، یا اس پیسے کو آپ کسی دوسرے آدمی کو بھی مضاربت پر دے سکتے ہیں۔ اسی کو کہا اور مضارب کے لیے جائز نہیں ہے کہ مال کو مضاربت پر دے، الا ان یأذن له رب المال فی ذلک، مگر یہ کہ رب المال اس کی اس سلسلے میں اجازت دے دے، او یقول له اعمل برأیک، یا اسے کہا دے اپنے رائے کے مطابق، اپنے جیسا تم کو اچھا لگے ویسا کام کرو، تو پھر کوئی دقت نہیں ہے۔ اس کے بعد صاحب کتاب کر رہے ہیں وَإِنْ خَصَّ لَهُ رَبُّ الْمَالِ التَّصَرُّفَ فِي بَلَدٍ بِعَيْنِهِ أَوْ فِي سَلْعَةٍ بِعَيْنِهَا لَمْ يُجْزَ لَهُ يَتَجَاوَزَ عَنْ ذَلِكَ۔ یہاں سے مضاربت مقیدہ کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ رب المال یہ کہتے ہیں کہ بھائی تم کو جو میں پیسہ دے رہا ہوں، یہ پیسہ لے کر تم صرف پٹنہ شہر کے اندر ہی کاروبار کرنا، صرف پٹنہ شہر کے اندر ہی کاروبار کرنا، یہ کہ تم صرف چاول اور گیہوں کو خرید کر ہی کرنا، دوسرا کوئی اور چیز بزنس نہیں کرنا ہے، تو پھر مضارب کے لیے اختیار نہیں ہوگا کہ وہ پٹنہ سے باہر کہیں اور جا کر کے کیا سفر کر کے مال کو بیچے، یا کوئی تیسری چیز اس نے صرف کہا تھا کہ چاول اور گیہوں بیچنا ہے، اس نے کیا ہے کوئی اور چیز خریدنا شروع کر دیا، تو یہ صحیح نہیں ہوگا۔ اسی کو کہہ رہے ہیں وَإِنْ خُصَّ لَهُ رَبُّ الْمَالِ، جب رب المال نے اس کے لیے خاص کر دیا تصرف کسی متعینہ شہر کے اندر یا کسی خاص سامان کے اندر، تو مضارب کے لیے جائز نہیں ہوگا کہ وہ اس سے تجاوز کرے، یعنی اس کے حکم کے مطابق انہوں نے جیسا مشورہ دیا تھا اور جیسا رب المال نے کہا تھا اسی کے مطابق مضارب کو عمل کرنا پڑے، اس کے خلاف جانا درست نہیں ہوگا۔ اس کے بعد صاحب کتاب کا ہے کہ وَكَذَلِكَ إِنْ وَقَّتَ الْمُضَارِبُ مُدَّةً بِعَيْنِهَا جَازَ وَبَطَلَ الْعَقْدُ بَيْنَ مُزْرِمٍ کیا۔ مثال کے طور میں نے آپ کو 10,000 روپے دیا اور میں نے کہا کہ آپ جائیے اس سے اپنا کاروبار کیجئے اور نفع آپس میں تقسیم کر لیں گے، اور جو سنیے یہ 1 سال کے لیے ہم لوگ کے آپس میں یہ بات ہوگی، 1 سال تک آپ 10,000 روپے لے کر کے منافع کمائیے، اور جو ہی 1 سال ختم ہو جائے گا، یہ معاملہ ختم ہو جائے گا، آپ مجھے پیسہ واپس کر دیں گے اور جو منافع کو اس کو آپس میں بانٹ لیں گے۔ تو کہہ رہے ہیں جیسے ہی 1 سال گزرے گا فوراً یہ معاملہ ختم ہو جائے گا۔ اسی کو کہا وَكَذَلِكَ إِنْ وَقَّتَ الْمُضَارَبَةَ مُدَّةً، اگر اس نے مضاربت کو ایک متعینہ مدت تک کے لیے کیا کر دیا، متعین کر دیا، تو جائز ہے، اور عقد باطل ہو جائے گا اس کے گزرنے، جو ہی وہ ٹائم گزرا عقد ختم ہو جائے گا۔ اسی بات کو یہاں بیان کیا ہے۔ عزیز طلبہ آخری بات کو بیان کر کے آج کے سبق کو ہم ختم کریں گے۔ وَلَيْسَ لِلْمُضَارِبِ أَنْ يَشْتَرِيَ أَبَا رَبِّ الْمَالِ وَلَا لِابْنِهِ وَلَا مَنْ يُعْتَقُ عَلَيْهِ فَإِنِ اشْتَرَاهُ كَانَ مُشْتَرِيًا لِنَفْسِهِ دُونَ الْمُضَارَبَةِ۔ صاحب کتاب یہاں سے کہہ رہے ہیں کہ مضارب رب المال کے باپ کو یا بیٹے وغیرہ کو نہیں خریدے گا۔ کیوں؟ اس وجہ سے اگر اس کو خرید لے گا تو جو ہی خریدے گا، اور آپ ضابطے جانتے ہیں تو کوئی آدمی اپنے باپ کو یا بیٹے وغیرہ کو خرید لے تو فوراً کیا ہوتا ہے، آزاد ہو جاتا ہے۔ دراصل عزیز طلبہ یہ اس زمانے کا مسئلہ ہے جب اس زمانے میں آدمی کو خریدا فروخت کیا جاتا تھا، غلام باندھی کا زمانہ تھا، تو مسئلہ وہی تھا کہ جو آدمی اپنے باپ کو یا بیٹے کو یا ایسے کسی ذی رحم کو جو قریبی رشتہ دار ہو اس کو خرید تو فوراً کیا ہوتا تھا، وہ آزاد ہو جاتا تھا۔ لیکن یہاں پر اگر مضارب اس کے بیٹے کو یا باپ کو خریدے گا تو رب المال کا نقصان ہوگا، کہ اس کا کیا ہے مال، اس کے مال کا نقصان ہوگا۔ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ رب المال مضارب رب المال کے باپ بیٹے وغیرہ کو نہیں خریدے گا۔ اگر وہ خریدتا ہے تو یہ مانا جائے گا کہ مضارب نے اپنے لیے خریدا ہے، یہ رب المال کے لیے نہیں خریدا ہے، ورنہ تو اس کا نقصان ہوگا۔ اسی کو صاحب کتاب کر رہے ہیں کہ وَلَيْسَ لِلْمُضَارِبِ، اور مضارب کے لیے اختیار نہیں ہے کہ وہ رب المال کے باپ کو خریدے، وَلَا لِابْنِهِ، اور نہ اس کے بیٹے کو، وَلَا مَنْ يُعْتَقُ، اور نہ اس شخص کو جو اس پر آزاد ہو جائے،
फनिश्तरा, लेकिन फिर भी अगर वो खरीद ही लिया, कान मुश्तरी नफ्सी, वो अपने लिए खरीदने वाला होगा, दोनों मुजारबती, न कि मुजारबत के लिए, यानी वो उसको माले मुजारबत का नहीं शुमार किया जाएगा, वरना तो रब्बुल माल का नुकसान होगा। अजीज तलबा, आज के सबक में जो मुजारबत की बहस आई, इसको समझने में कहीं पर कोई दिक्कत, परेशानी या दुश्वारी लायक हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर नकल करें। इंशाअल्लाह आपके उस एतराज़ का तशफ़ी बख्श जवाब दिया जाएगा।